میں عشر محرم کے لیے مونٹریال گیا ہوا تھا، کینیڈا کا شہر ہے، وہاں 10 دن 12 دن ٹھہرنا تھا۔ میرے میزبان نے کہا کہ میں آپ کی ایک ملاقات ایک پروفیسر سے کرانا چاہتا ہوں۔ وہ پروفیسر پہلے ہندو تھے، اب شیعہ ہیں۔ میں نے کہا پھر تو بڑی اچھی بات ہے، میں ان سے ملوں کہ یہ کون سے کیسے ادھر سے یہاں کیسے پہنچ گئے۔ تو وقت طے ہوا، میں گیا ان کے یہاں، سلام دعا مزاج پرسی یہ وہ۔ میں نے کہا جناب یہ کیسے ہوا کہ آپ کہا بتوں کے پجاری اور کہا آل محمد کے در کے غلام، یہ کیسے ہوا؟ بہت دلچسپ باتیں ہیں، درود پڑھ لیجیے محمد علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا اتنا طویل سفر کیسے طے کیا؟ کہنے جناب سچی بات یہ ہے، جب میں ہندوستان میں تھا اپنے مذہب سے بیزار تھا کہ یہ کیا بات ہے بھائی، میں خود بت بناؤں، اس کو سجدہ کروں، مٹی کو میں نے گوندا جیسے چاہ بنایا۔ آج بھی ہندوستان میں کروڑوں بت بنتے ہیں، کچھ مرد کی شکل میں، کچھ عورت کی شکل میں۔ مرد کی شکل میں بنا کے خوبصورت بنا کے اس کا نام رام جی رکھ دیتے ہیں، عورت کا ایک پیکر خوبصورت بنایا، اس کا نام سیتا جی رکھ دیا۔ اگر اس کی پینٹ کالی پینٹ جسم پر کر دیا تو اس کالی مائی کا نام رکھ دیا۔ کسی کو مرد کی شکل بنایا اور ہاتھی جیسے سون بنا دی تو اس کا نام گنیش جی رکھ دیا۔ کسی کا ایک پیکر بنایا اور اس سے ایک دم بنا دی تو وہ ہنومان جی ہو گئے۔ کسی کے 2 ہاتھ، کسی کے 4 ہاتھ، کسی کے 6 ہاتھ۔ جب تک بنا رہے ہیں اس وقت تک یہ ان کی مخلوق ہے، جب بنا چکے تو ممبر میں رکھ دیتے، مندر میں رکھ دیتے ہیں۔ اب وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو جا کے درخواست کرتے ہیں ہماری بیماری ٹھیک کر دیجئے، بے روزگار ہو جائیں تو روزی مانگتے ہیں، بیوی نافرمان ہو جائے تو اسے جا کہتے ہیں کہ ان کو ہمیں ٹھیک کر دیجئے، بیٹا باغی ہو جائے تو جا کے درخواست کرتے ہیں، بارش نہ ہو رہی تو اس سے سب کچھ مانگتے ہیں۔ جو بیچارے اصنام کچھ نہیں کر سکتے ان سے سب کچھ مانگتے ہیں، وہ خدا جس سب کچھ کر سکتے اس سے کچھ نہیں مانگتے۔ یہ ہے کہنے لگے کہ میں بیزار تو تھا اپنے اس مذہب سے کہ یہ بے عقلی کی بات ہے کہ میں خود بناؤں، خود معبود بن جائے، سجدہ کرنے لگوں، مگر میں وہ اظہار نہیں کر سکتا تو ورنہ قتل کر دیا جاتا۔ لیکن جب میں یہاں کینیڈا آیا تو یہاں کی فضا آزاد ہے، میں نے ریسرچ کرنا شروع کی تو ایک مجوسی پروفیسر سے بات ہوئی۔ مجوسی میں جو آگ جلا کے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس نے اپنی باتیں کچھ سنائی۔ میں نے کہا یہ تو بالکل ہمارے جیسی بات ہے، ہم بت بنا کے سجدہ کرتے ہیں، تم لوگ آگ جلا کے سجدہ کرتے ہیں، یہ بیکار بات ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ پھر میں نے عیسائی بہت سے پروفیسر تھے، میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کی کوئی کتاب ہے؟ انہوں نے انجیل لا کے دی۔ انجیل میں کچھ داستانیں تھیں، جناب مریم کی، جناب عیسیٰ کی، اور ان کے کچھ تعلیمات بھی تھیں، انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل مرقس، یہ داستانیں تھیں، مجھے کچھ اچھی نہیں لگیں۔ ایک پروفیسر یہودی تھا، اس نے مجھے لا کے توریت دے دی۔ توریت میں قانون کی بہت باتیں ہیں، وہ پروفیسر کی بات کہہ رہا ہوں، قانون کی بہت باتیں ہیں اور انسانی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں اس میں موجود ہیں، مگر میں جب کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ جا کے میرا ذہن بھٹک گیا، یعنی میں رک گیا۔ میں نے کہا وہ کیا بات تھی؟ کہنے اس میں لکھا تھا کہ فلاں جرم اگر یہودی کرے تو اس کی یہ سزا ہے، غیر یہودی کرے تو اس کی یہ سزا ہے۔ یہودی کو آدھی سزا ملے گی، غیر یہودی کو پوری سزا ملے گی۔ وہ یہ پروفیسر کہتے ہیں جب میں یہاں پہنچا میں نے کہا یہ قانون اللہ کا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نزدیک سارے بندے برابر ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہودی جرم کرے تو آدھی سزا، غیر یہودی جرم کرے تو پوری سزا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر میں نے ایک پروفیسر مسلمان مل گئے، انہوں نے مجھے قرآن دے دیا۔ قرآن کی جو پہلی آیت میں نے پڑھی، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین،
دیکھیے قبلہ کعبہ تشریف لائے، ان کی سلامتی کے لیے درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. جزاک اللہ. کہتے ہیں پروفیسر صاحب کہ جب میں نے پہلی آیت پڑھی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے، میں نے کہا یہ بات تو بڑی قیمتی ہے کہ یہ کتاب اس ذات کی طرف رہنمائی کرے جو پوری کائنات کی پرورش کر رہا ہے. یقیناً وہی ہو سکتا ہے. پھر میں جیسے جیسے کتاب پڑھتا گیا میرا دل کھلتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے پوری کتاب پڑھی تو میں مطمئن ہو گیا کہ یقیناً دین برحق وہی ہے جس کی یہ کتاب ہے. اور میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کتاب پھر کس پر نازل ہوئی، تو لوگوں نے بتایا کہ سرکار خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ میں نے جا کر اور جو یہاں کے مفتی تھے ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ جناب میں نے دین اسلام کو ہر طریقے سے پڑھ لیا اور میں مطمئن ہوں کہ یہی مذہب حق ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. انہوں نے کلمہ پڑھا دیا تو میں مسلمان ہو گیا. میں نے کہا یہ بتائیے وہاں تک تو آپ آ گئے، مسلمان ہو گئے، اہل بیت کے دروازے تک کیسے آئے؟ اہل بیت کے دروازے تک کیسے آئے؟ بہت قابل توجہ بات. انہوں نے کہا کہ قرآن کی 2 آیتوں نے مجھے آل محمد کے دروازے تک پہنچا دیا. میں نے کہا 2 آیتوں نے؟ جی 2 آیتوں نے. پہلی آیت جس کے میں نے تلاوت کی، اس کا پہلی آیت سورہ توبہ کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. کل یہ 2 پیغام ایسے ہیں کہ جو واقعاً دل کو لگنے والے ہیں کہ انسان کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، نہ دریا سے، نہ سمندر سے، نہ آفتاب سے، نہ ماہتاب سے، نہ کسی مخلوق سے، کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، صرف اس سے ڈرنا چاہیے جس نے پیدا کیا ہے. تو یہ پیغام تو مجھے دل کو لگ رہا تھا کہ یہ یقیناً انسان کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس کے بعد جو بات تھی کہ تمہیں سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ بھی میرے لیے آئیڈیل بات تھی کہ میں پوری زندگی سچوں کے ساتھ رہوں، جن کا قول سچا، جن کا عمل سچا، جن کا کردار سچا، جن کی رفتار سچی، جن کی سوچ سچی، جن کی فکر سچی، میں سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اب میں نے، پروفیسر صاحب کہتے ہیں، اب میں نے تلاش کیا کہ کائنات کے سب سے سچے کون ہو سکتے ہیں. درود پڑھ لیجیے محمد علیہ وسلم. تو سورہ توبہ نے تو مجھے یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ ہم سچوں کے ساتھ رہیں. اب مجھے تلاش تھی کہ کائنات کے سب سے سچے کون ہیں. تو میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 پڑھی. اس میں حکم تھا پیغمبر کو، کیا پیغمبر یہ لوگ آپ سے بیجا بحث کر رہے ہیں نا، ان سے کہیں آؤ مباہلہ کریں گے، اس مباہلے میں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنے خواتین کو لائیں، تم اپنے جان و دل کو لاؤ، ہم اپنے جان و دل کو لائیں، پھر ہم جھوٹوں پر لعنت کریں. پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے قرآن کی آیت جس میں کہا گیا پیغمبر اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے جائیں جو جھوٹوں پر لعنت کریں گے، تو یقیناً پیغمبر کائنات کے ان سچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے جن کی پوری زندگی ایسی سچائی کا نمونہ ہو کہ جھوٹوں پر لعنت کا حق رکھتے ہو. اور جب میں نے اس سلسلے میں تمام عالم میں اسلام کی کتابوں کو پڑھا تو اس میں یہی ملا کہ پیغمبر جن لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ صرف 5 افراد تھے. سرکار دو عالم تھے، مولا کائنات تھے، شہزادی کونین تھیں، حسن مجتبیٰ تھے، حسین ابن علی علیہ السلام. تو سورہ توبہ نے بتایا تھا کہ سچوں کے ساتھ رہو، اور پیغمبر کے اس عمل نے جو مباہلے کے موقع پر تھا اس بات کو واضح کیا کہ کائنات کے سب سے سچے پنجتن پاک ہیں. اور پھر جب میں نے قرآن میں پڑھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں کہ جب جناب آدم سے
جنت میں شجر ممنوعہ والی خطا ہوئی تھی تو اللہ نے کہا تھا آدم ان 5 ہستیوں کا واسطہ دو اور دعا پیش کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اور وہ 5 نام کون سے تھے؟ الہی بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ تو سورہ توبہ نے بتایا تھا کہ سچوں کے ساتھ رہو، اور سورہ آل عمران نے بتایا کہ کائنات کے سچے وہی ہیں کہ جن کو پیغمبر اسلام اپنے ساتھ لے کر جا رہے جھوٹوں پر لعنت کے لیے۔ یقیناً جھوٹوں پر لعنت وہی کر سکتا ہے جو اتنا سچا ہو کہ کوئی اس کی سچائی پر ہنس نہ آ سکے۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اسی قرآن کی 2 آیتوں نے مجھے آل محمد کے دروازے تک پہنچا دیا، اس لیے کہ ان سے بڑا کائنات میں کوئی سچا نہیں نظر آئے گا۔ اس کے بعد وہ کہتا کہ میں نے تاریخ کو جیسے جیسے پڑھتا چلا گیا ویسے ویسے مجھ پر یہ اوراق کھلتے چلے گئے کہ اگرچہ دنیا کے انسانوں نے ہر قسم کے ظلم کو ان پر ڈھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ان کی عظمت کا چراغ کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے، قیامت تک روشن رہے گا۔ اور سچ کہا ہے کسی شاعر نے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ علی اور اولاد علی کی عظمت کا چراغ کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے، قیامت تک روشن رہے گا۔